ألا لله الدين الخالص. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفہیم القرآن اور اس کا صفحہ نمبر 33 ہے. تو اس بارے میں پچھلی دفعہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مولانا نے یہاں بتایا کہ جب آدمی کو زندگی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، زندگی کا کوئی مسئلہ جو بنیادی اہمیت رکھتا ہے ہمارے ہاں، تو اس کو پہلے قدیم اور جدید دونوں لٹریچر پڑھ لینے چاہیے. کہ پہلے لوگ اس بارے میں افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط، جتنے بڑے بڑے نام فلاسفہ ہوئے یونان کے، روم کے اور بھی دیگر ممالک کے جو دانشور ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لے. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ لبرلز اور سیکولر اور یہ سوشلزم کے قائل اور دیگر اکثر جو لوگ اسلام پر معترض ہیں، کیا ان میں مسلم اور کیا غیر مسلم، ان میں سے کسی نے پڑھا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو ایک کلیے کی بات بتا دیتا ہوں، پکی کلیے کی بات. ایک آدھ چیز پڑھی ہوتی ہے، کوئی نیاز فتح پوری کی کتاب یا اس کا کوئی چیز، اس کا ہی سمجھ لیتے کہ نیاز فتح پوری جو ہے نا فلاسفہ میں سے. حالانکہ نیاز فتح پوری ایک عام آدمی ہے، وہ متاثر ہوا ہے. آپ ڈائریکٹ اس کتاب سے بالاستیاب خود آپ نے پڑھا ہو، اگر آپ کی زبان تک دسترس نہیں ہے تو کم از کم آپ نے اس کا کوئی ترجمہ پڑھا ہوا ہو جو مستند ترجمہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کسی مصنف کے خیالات جو ہیں وہ شیئر کریں، وہ بتائیں کہ وہ یہ کہتا ہے. اس کے بعد اس پر آپ نے بھی خود سوچا ہو. آپ کی یہ نہیں کہ آپ کسی سے قرض لے کر اور آپ وہ دوسری جگہ بات شیئر کر رہے ہیں. آپ کی ذاتی راس ہو، آپ نے اس پہ کوئی محنت کی ہو، اور اس کے بعد جدید لوگوں کے درمیان جو باتیں نظریات ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھا ہو کسی بھی ایک مسئلے کے اوپر، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ جو آپ نے حل کرنا ہے. کثیر تعداد میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے علم کی اس دنیا میں پھر کر کے دیکھا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگوں کے پاس جا کر دیکھا ہے، مطالعہ ہی نہیں فرمایا ہوتا. کہنے سننے پر ہی ساری بات چل رہی ہوتی کہ فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا، فلاں نے یہ بتایا، اور اس میں کیا علماء اور کیا غیر علماء سب کے سب شامل ہیں. کتاب نہیں پڑھی ہوتی، یا کسی نے پڑھی ہوتی تو کہیں سے اقتباس پڑھا ہوتا ہے اس نے، کہ کسی اور مصنف نے اپنی کتاب میں کسی دوسرے مصنف کا اقتباس لے کر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوتا ہے. یہ اسی اقتباس کو لے کر رگڑتا رہتا ہے، نتیجہ اس کا جہالت. تو سچا علم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا محقق بننا پڑتا ہے، اور جو محقق بنتا ہے وہ افلاس میں ہی رہتا ہے. اس کو کوئی نہیں ایسا ہوتا کہ وہ کوئی خوش رہ سکے، کوئی زندگی کی اس دور کے اندر مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہو سکے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ کو پورے عزم اور جزم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ بالکل قطعاً نہیں پڑھے لکھے ہوتے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے دل کے اندر خوف بڑھ جاتا ہے کہ ممبر پہ جو بیٹھا ہے، جس نے ابا کبا دستار یا کسی نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، کلین شیوڈ ہے، اور جناب وہ بڑی انگریزی میں باتیں کرتا چلا جا رہا، بڑا بولڈ ہے، اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہوتا، جھوٹ ہے. اگر وہ غیر شرعی باتیں کرتا ہے، اسلام پر معترض ہے، اس کا کچھ مطالعہ نہ اسلام پر ہوتا ہے. سنائی باتیں جو ہیں انہوں نے، اور اس میں میں نے وکلاء کو بھی دیکھا ہے، ججز سے ملاقات ہوئی، میں نے ججز کو بھی یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالرز کے ساتھ بات ہوئی، ادھر بھی میں نے یہی دیکھا، اس نے پڑھا ہوا نہیں. ایک صاحب تھے، ایک دفعہ مجھے یہاں پر ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کی. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے دیکھا؟ ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں. کہتے یہ ابن رشد نے لکھا ہے. میں ان کی بات سن کر، ابن رشد بھی اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں، فلسفے کے بھی، اور یہاں بدایت المجتہد انہوں نے کتاب لکھی فقہ پر، بڑی قیمتی کتاب. اس کی مثال آج کے دور میں صرف مولانا کی دیتا تھا کہ جس طرح ہمارے مولانا ذہین تھے، اسی طرح ہی وہ بڑا ذہین آدمی تھا. لیکن ابن رشد جو تھا وہ یونانی فلسفے سے متاثر تھا، ہمارے مولانا تو خیر نہیں متاثر تھے ان سے، تو بڑا مطالعہ تھا اس کا. تو میں کہا ابن رشد نے لکھا ہے. میں نے کہا آپ نے ابن رشد کو پڑھا؟ کہتا بالکل. میں نے ان سے پوچھا آپ نے ان کی کس کتاب سے پڑھا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے خود پڑھا. میں نے کہا مجھے اس کی کتاب کا نام بتا دیں جس میں پڑھا. سوچ ساچ کے انہوں نے ایک ایسی کتاب کا، ابن رشد کی کتاب کا، کچھ ذہن میں رہ گیا ہوگا نام. میں نے کہا اس میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. کہتے میں نے کہیں سے اقتباس پڑھا. میں نے کہا کتاب میں آپ نے اقتباس پڑھا تو اس نے تو عربی میں لکھی ہے یہ کتاب، آپ کو عربی آتی نہیں ہے،
تو آپ نے کیسے پڑھا؟ کہتے ہیں کسی نے ٹرانسلیشن کر کے انگریزی کے اندر لکھا تھا، میں نے وہاں پڑھا۔ میں نے کہا پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس آدمی نے جو ٹرانسلیشن کی تھی عربی سے انگریزی میں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن بالکل صحیح ہے؟ پاسبل ہے اس کو کرنی نہ آئی ہو، اس نے اپنے خیالات کو، جو ابن رشد کے خیالات ظاہر کر کے تو اس کو ٹرانسلیشن کر دیا ہو۔ ترجمہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ترجمانی کرنا دنیا کی مشکل ترین چیز ہے۔ تو میں نے کہا اس میں آپ، تو 10 منٹ کے بعد وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ آپ تو بال کی کھال اتارتے ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ زندگی کا ڈسکس کرنے چلے ہیں، دنیا کی ہدایت اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کے لیے آپ چلے ہیں۔ کروڑوں لوگ خدا سے دور ہو گئے اور اپنے رب سے دوری اختیار کرنے کے بعد گناہوں کی زندگی بسر کرنے لگے اور ان کو صحیح ہدایت نہ مل پائی اور وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ مبلغ اور داعی ہیں، اور آپ کو یہ حالت یہ ہے کہ نہ عربی آتی ہے، نہ آپ کو یہ پتہ اس کی کون سی کتاب ہے، تو آپ حوالے اس کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے زباں آور لوگ، یعنی ان کی بات کرنے کا ڈھنگ رنگ ان کو بڑا آتا ہے، بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن پڑھا ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ خیر بس ادھر ادھر سے سنا۔ اس لیے مولانا نے اس بات، جہاں پر جو بات کی بہت زور اور بڑے زور کے ساتھ بات کی، کہ مولانا جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ 1903 میں مولانا کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ بڑا خطرناک دور تھا۔ الہاد آ رہا تھا ادھر سے یورپ کی طرف سے، اور ادھر سے ہم پہ غلبہ تھا کفار کا، ہم ذہنی طور پر مغلوب ہو رہے تھے، بڑے بڑے لوگ پھسل رہے تھے، یورپ سے متاثر ہو کے بڑے بڑے لوگ پھسل رہے تھے، اسلام کے اندر مین میخیں نکالی جا رہی تھی۔ وہ مائیں جو حافظہ تھی، وہ باپ جو حافظ قرآن تھے اور 5 وقت تہجد کے نمازی تھے، انہوں نے پھر ملحد بچوں کو جنم دیا، ملحد بچوں کو، اور ایسے ایسے بچوں کو جنم دیا کہ لوگوں نے جا کے بیت اللہ شریف میں خدا کے غلاف کو پکڑ کر یا الہی نیک اولاد مانگی تھی، ملحد اولاد تو نے دے دی، یعنی غم سے مر گئے، اور بچوں نے اپنے ماں باپ کے جنازے نہیں پڑھے، یعنی متقی ماں۔ کیوں؟ اتنا علم کا پریشر جب بڑھ جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، اور یہی سچویشن جو اب چل رہی ہے، اس طرح کی سچویشن تھی۔ تو اس وقت مولانا مرحوم نے کہا پہلے تو یہ آئے نا وہ کہ قدیم بھی پڑھا ہو اور جدید بھی پڑھا ہو، پھر اس پر زندگی کا کوئی، اس کے بعد وہ اس پہ نظر کر لے، پھر اس کے بنیادی نکات لکھ لے، اس پہ اعتراض لکھ لے، کیا سوچا اور کیا سمجھا وہ الگ نکال لے، اس کے بعد پھر قرآن شریف کو نکال لے، پھر قرآن شریف سے اس مسئلے کا حل نکال لے کہ پرانے لوگ تو یہ کہتے ہیں، نئے لوگ یہ کہتے ہیں، میں دونوں کے درمیان رائے بنا کر یہ کہتا ہوں، اور میری رائے کے مقابلے میں قرآن شریف یہ کہتا ہے، اب دونوں کے اندر وزن کس کے زیادہ ہے دلائل کے اندر، یہ پھر نکلتا ہے، پھر اس کو راہ ہدایت ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن شریف سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، ہر کتاب کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ گنتی آپ لکھتے ہیں تو اوپر سے نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8، لیکن کیا الف بے پے تے ٹے کا یہی طریقہ کار ہے؟ جو مروج ہے وہ یہی کہ الف بے پہ وہ دائیں سے آپ بائیں تک کی شروع کرتے، ہر یعنی گنتی لکھے تو اوپر سے نیچے، حروف تہجید لکھے تو دائیں سے بائیں، انگریزی سے لکھے تو بائیں سے دائیں، یعنی الفابیٹکس تک کے لیے سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کچھ آ کے ایک آدمی پوری کی پوری کتاب اور زندگی کی کتاب جو اللہ رب العزت کی کتاب، اس کو پڑھنے کا کوئی میتھڈ نہ ہو، اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ کاری وضع نہ کیا گیا ہو، یہ تو زیادتی والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بارے میں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے مولانا نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح جب آدمی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو اسے ایسی ایسی آیتوں میں اپنے سوالوں کا جواب ملتا ہے جنہیں وہ پہلے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور اس کے کبھی حاشیہ خیال میں یہ بات بھی نہیں آئی ہوتی کہ یہ مضمون یہاں چھپا پڑا تھا۔ اور واللہ میں یہ خود آپ سے کہتا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ مریم جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی فوت ہوئی ہیں، وہ ایک یہودی تھی، مسلمان ہوئی، پھر یہاں آ کے زندگی گزاری، بہت کتابیں انہوں نے اسلام، 36 کتابیں تو اسلام کے حق میں لکھی تھی زخیم۔ تو میں ان کی بیٹی نے اپنی والدہ کے بارے میں ایک تاثراتی مضمون لکھا جس کے والدہ کی وفات کے بعد، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جدید دور کا کوئی مسئلہ تھا، تو اس پر مریم جمیلہ صاحبہ نے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو دیکھنا ہوگا۔ مجھے اپنی مسلمانی پہ ترس آنا شروع ہو گیا، رحم آنا شروع ہو گیا کہ وہ خاتون اس مسئلے کو حل کر گئی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ آیت کے اندر سے بھی یہ مسئلہ نکال سکتی۔ سوچا، گہرائی کے ساتھ سوچا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اس قرآن کے اندر ہر چیز۔ آج جو آپ کے ملک کا انتشار ہے، نکالے قرآن شریف کھول لے، انتشار کا حل اس میں موجود ہے، اسکالر لکھتے ہیں حل، اینکر پرسن بتاتے ہیں حل،
دانشور بتا رہے ہیں حل، کالم نگار بتا رہے ہیں حل، مولوی بیٹھے ہیں بتا رہے ہیں حل، لبرل بیٹھے بتا رہے ہیں، حل نہیں نکل رہا۔ فوج کے اپنے حل، سیاستدانوں کے اپنے حل، عدلیہ کے اپنے حل، اپوزیشن کے اپنے حل، جو اقتدار میں ان کے اپنے حل۔ قرآن شریف کی طرف کیوں نہیں آتے کہ جو تمام کے تمام لوگوں کے حل کو یہاں پر خود حل کرتا ہے کہ آؤ میں تمہیں حل کر کے بتاتا ہوں۔ زندگی کا مسئلہ جب کبھی بھی درپیش آئے گا، اور وہ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ تو نہیں کہ جو ہم زندگی گزار، اولئک ہم کالانعام، قرآن کہتا ہے کہ ہماری طرح کی زندگی، کہ جانوروں کی طرح کی زندگی۔ اور اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، کچھ تو پھر بھی جانوروں کی سطح پر رہ جاتے ہیں، وہ کچھ تو ایسے کہ جانوروں کی سطح سے گر جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ تو پہلے ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جہاں پر ایک انسان آ کر سوچتا ہے۔ پھر بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن شریف کو سمجھ لوں، تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہاں پہلی چیز تدبر ہے، پہلی چیز آپ کو زندگی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، روٹی نہیں اس کا پہلا مسئلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے انجیل کے اندر، اور بڑا پیارا قول ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ اس نے کہا انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ وہ خداوند کے بابرکت اور پاک نام سے جیتا ہے۔ اور ابھی نماز میں پڑھتے بھی خیال آ رہا تھا مجھے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ بسم اللہ کی بے کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کی پوری فکر نہیں، میں کہتا پوری آیت، بسم اللہ کی بے، اس پہ بات ہوگی، میں آپ کو بات کروں گا، کوئی مجھے شخص مجھے یاد دلائے رمضان میں انشاءاللہ اس پہ بات کرے۔ بسم اللہ کی بے کے اندر، اور بے زیر کے نیچے زیر میں آپ سے بیان کروں گا، آپ کو پتا چلے گا کہ بسم اللہ کی بے کے اندر، یہ بھی میں نماز پڑھا میرے ذہن میں آ گئی بات، اس کے اندر سب چھپا ہوا ہے، آپ کا وجود، میں، زمین، آسمان، کل کی کل کائنات، جو ہم نے دیکھی اور جو نہیں دیکھی، جس کو ہم جانتے جس کو نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن شریف پورا، اور جہاں سے علم کی چشمے پھوٹے جس علیم کی ذات سے، حکمت کے چشمے پھوٹے جس حکیم کی ذات سے، بصیرت کے چشمے پھوٹے جس بصیر کی ذات سے، وہ ہم سے پیار کرتے ہوئے اپنا علم ہم سے شیئر کرے اور کہ آخری دفعہ تم سے انسانوں سے کلام کرتا ہوں، تو اس میں کمی رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ہماری بے بصیرتی ہے، ہماری قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اس کا حق تھا۔ پوجنا تو بعد کی بات ہے، اس کے کلام کو سمجھنے کی پہلی بات ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ رمضان شریف آ رہا ہے، ابھی رجب گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ شعبان ہے، قرآن شریف کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ کا قرآن شریف تیار ہونا چاہیے، سب چھوڑ دیں، تراویح سے بھی افضل عبادت اس قرآن شریف کی ہے، اس سے ڈوب جائیں اس کے اندر، اپنی بند کر دیں، بھی خرید لیں جو کچھ خریدنا خرادنا ہے، بند کریں اس کو۔ شعبان اور رمضان آپ بازار میں نظر ہی نہ آئیں، آپ کے اہل خانہ نظر نہ آئیں، بٹھا لیں ان کو، بہت ہو گیا خدا سے دوری، بیٹھو میرے پاس، آؤ قرآن سیکھو، میں تمہیں اپنی روزانہ کی آیتیں شیئر کریں، اپنی اولاد کو کچھ دے کر جائیں، بیویوں کو کچھ دیں، نہیں آپ کو پڑھنا آتا اپنے کسی بیٹے بیٹی کو بیٹا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ یہ اہتمام کب کریں گے ہم اہتمام اس سے؟ یہ اس میں انہوں نے کہا کہ آج آپ نپٹتے ہیں۔ اگلی بات مولانا کیا نصیحت کرے، لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پاتا جب تک کہ وہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ ایک تو صرف سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے فہم کو حاصل کرنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک سمجھنے کے بعد تم جب تک اس کو اپنے اوپر عملاً نافذ نہیں کر لیتے، سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے اور واقفیت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تصوف میں اس کو احوال کہتے ہیں، کہ آدمی پر جو حالات گزریں اس سے وہ ہڈ بیتی جو اس کے اوپر ہو، یعنی جیسے درد ہوتا ہے، ہمیں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہی احساس ہوتا ہے، ہم ہی جانتے ہیں وہ کس تکلیف میں ہے۔ جیسے خوشی کی کوئی کیفیت آتی ہے تو وہ خوشی کی کیفیت کو دوسرا محسوس نہیں کر سکتا، ہم ہی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تو آپ کو مبارکباد تو دے دے گا، درد میں تسلی تو دے دے گا، لیکن جو کچھ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ فیل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے کہ جب لوگ اس کو پڑھنے کے بعد عمل کریں گے تو پھر وہ جو اس کو عملاً اس سے آشنائی ہوگی وہ آپ بتا بھی نہیں پائیں گے، آپ کو پتہ ہی، آپ کے پاس لفظ نہیں ہوں گے، آپ لفظوں کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ اس لیے صوفیہ کرام کا ایک گروہ ایسا بھی تھا
بعض صوفیہ کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ حالت وجد میں ہو جائے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ حالت سرشاری کی اتنی ہو جاتی ہے، خوشی کی، جاننے کی، اس پر عمل کر لینے کے بعد روحانی سکون کی، کہ وہ بیان کرنے سے باہر ہو جاتی ہے. لفظ نہیں ملتے اس کو. میں دنیاوی طور پر روحانی خوشی کے کو بیان کرنے کے لفظ نہیں ملتے. وہ کہتا ہے وہ اس خوشی کے لیے بھی لفظ بنے ہی نہیں. اس حد تک اس کی بات چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیزیں جو ہیں جب تک عملاً نافذ نہیں ہوں گی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر کہا یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی سقراط کی کتاب ہے فلسفے کی، میں نے اٹھائی اور اٹھا کے پڑھ لی، جہاں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی تھی آپ نے سر دھنا. جیسے آج کل فیس بک پر دھنتے ہیں لڑکے. کرتے کیا ہیں؟ سارا دن بیٹھے ہیں حدیثیں بیچتے جا رہے ہیں، حدیثیں شیئر کر رہے ہیں، عمل پھر کچھ نہیں. نماز کے اوقات میں آپ چیک کر لیں، وہیں پہ بیٹھے ہیں. صبح آپ کو ان کے جانے کے بعد پھر ٹائم بھی لکھا اتنے بجے اس نے چھوڑا ہے، فیس بک بند کیا، آپ کو ٹائم پر چل جائے گا نماز کا وقت چھوڑ کر چلا گیا. خیالات اتنے خیالات ہمارے ہو گئے ہیں. میسج پہ میسج آ رہے ہیں، روزانہ 1000 میسج آتے ہیں. اس کو شیئر کریں پلیز، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو دائیں کر دیں، اس کو کیا کرو گے؟ میسج جو میسج آیا ہوا اس کو تو کسی نے پڑھا نہیں. یہ قرآن پورے کا پورا ہے، اس کو تو کسی نے میسج پڑھا. اس سے بڑھ کر میسج کون سا ہے؟ آپ کا کون سا ایسا میسج ہے جس کو شیئر کرنا ہے؟ کیوں آنکھ بند ہے؟ کہاں سے لینا ہے؟ کس فیس بک سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ کس ویب سائٹ پر جانے کے لیے آپ کو کہا گیا کہ وہاں اس ویب سائٹ کو حاصل کرو؟ آپ کے گھر میں خود خدا نے یہ میسج چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج کو پہنچایا اور اپنے اوپر اذیتیں برداشت کر کے پہنچایا. وہ میسج نہیں لینا، فیس بک کا لینا ہے، موبائل کا لینا ہے. بڑے پڑھتے ہیں میسج، سیو کر کے رکھے ہوئے میسج، لگ جائے گا ان میسجوں کا بھی پتہ اور اس کا بھی پتہ چل جائے گا قیامت کے روز کیا. تو نظریات کی کتاب ہے یہ صرف کہ آپ نظریہ ہے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. نہ یہ کوئی خیالات ہیں کسی کے، بلکہ کیا ہے کہ آپ کی آرام کرسی پر اسے بیٹھ کر پڑھیں اور اس کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. ایزی چیئر لے لیں، اس طرح ہلتی ہو، آپ بیٹھے پڑھ رہے ہوں. آرام کرسی اسی کو ایزی چیئر کو کہتے ہیں. تو اس پہ مان لیں کہ آپ بیٹھے ہوں اور اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. ہاں جی، قاضی صاحب کے درس پہ نہ جانا پڑے، تو صبح تہجد کے لیے نہ اٹھنا پڑے، 5 وقت کی نماز ٹائم پہ نہ پڑھنی پڑے، کوئی ذکر اذکار کرنا نہ پڑے، حرام رزق کھاتے پینے میں مصروف رہیں، حرام کرنے میں مصروف رہیں، اور قرآن شریف آپ کو سارا ہی سمجھ آ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک وقت جو ہے وہ مختص کرنا پڑے گا. پھر اس کے فہم کے لیے آپ کو جستجو کرنی پڑے گی. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک میری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے. ہاں، عام وید رکھے ہوئے ہیں، گیتا پڑھ لیں، آگے ہل ہل کے پڑھ لیں، ہیں جی، انجیل پڑھ لیں، تورات پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، اور وہ زرتشت کی کتاب ہے یا وہ پڑھ لیں. نہیں، اس سے حاصل نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آئین بنا ہوا ہے، لکھا سارا کچھ ہے آئین میں. آپ کہتے ہیں اسلامی قانون آنا چاہیے، آپ کو یہ جو قانون دیا ہے یہی عمل کر لینا، تو بڑی بات ہے جو کہتے ہیں. یہ نہیں اس طرح چلے گا. آئین والی کتابیں ہم نے بنا کے رکھ لی، لیکن آئین کی پامالی جیسے مرضی ہوتی رہے، اور جب کبھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو آئین کے تحفظ میں آ جانا ہے جی، آئین کے تحفظ میں آ جانا. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جب کوئی برا وقت آیا، اسلام کے درخت کو سب نے جلدی سے پکڑ لیا، اور اسلام نے پناہ بھی دی. اسلام نے پناہ بھی دی، سنی کو بھی دی، شیعہ کو دی، دیوبندی کو دی، اہل حدیث کو دی، بریلوی کو دی، جعفریہ، زیدیہ، سب کو دی. لیکن کسی فرقے نے اس کتاب کو پناہ نہیں دی. سب نے اپنی مرضیاں کی. اگر اس کو پناہ دی ہوتی تو وہ فرقوں سے بالاتر نہ ہو کر جیتا. جو ابھی تک رفع یدین آمین فاتح خلف الامام ان مسئلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کہاں جی رہا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اسلام کو میں نے سربلندی دینی ہے. اسلام کو سربلندی نہیں دے رہے. دراصل تم اپنے اندر کے ان نظریات کو، جو نظریات قطعاً غیر اسلامی ہیں، ان کو تم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ نظریات کی کتاب نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں. اندر بیٹھ کر مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی قرآن نے چوری کی سزا یہ بتائی ہے. قرآن نے یہ خانقاہ کے اندر ذکر شروع کیا، اللہ 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 10,000 دفعہ کہہ لیا، ماشاءاللہ، اب آگے چلو. اس طرح نہیں ہے. وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مارکے میں آئیں،
آپ اقتدار تک بھی جائیں, اقتدار پر بیٹھ جائیں, شر آپ کی طرف بڑھے, وہ آپ کے اقتدار سے آپ کو اتار کر کے جیلوں میں دے کر آپ کو صدر مرسی کی طرح سزائے موت سنائے. یہ ہے مارکا. 105 لوگوں کے ساتھ سزائے موت سنائی ہے. جو انصاف کرنے والے ہیں, دنیا کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں, وہ کیا ہے کہ ٹہروں میں اور پنجروں میں بند کر کے لائے جاتے ہیں. جو درندے ہیں اور وحشی ہیں, جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, وہ عدالت کی کرسیوں میں اور تختوں پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہوئے دنیا کو نظر آتے ہیں. یہ کتاب آپ کو خانقاہوں سے سمجھ نہیں آئے گی, یہ زندگی کے عملی مسائل کو اس سے حل کرنا پڑے گا, پھر جا کر بات سمجھ میں آئے گی اس کی. اور پھر فرمایا کہ جیسے کہ اس کے مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے. پہلے لوگوں کو بلائیں اس کتاب کی جانب, خود بھی آئیں. جب آپ اس کو ہضم کر جائیں, جب آپ کو اپنے آپ اس میں ڈھال لیں, تو پھر اب اس کو حرکت میں لے آئیں. گاڑی خرید لی, مزہ جب ہے جب اس کو چلائیں گے, جب وہ منزل تک لے جانے میں معاون ثابت ہوگی, پھر گاڑی کا مزہ ہے. خرید لینے میں اس کا کیا ہے کہ نہ چلائیں, نہ بنائیں, نہ دکھائیں. 1 لاکھ شو کیس میں 50 کروڑ کی گاڑی آپ سجو کر رکھ دیں اور صبح شام اس کی پوجا کریں, اس کو سینے سے لگائیں, اس کو دیکھیں, تصویریں کھینچ کر انٹرنیٹ پہ شیئر کریں, لوگوں کو جگہ جگہ بتائیں بھائی میرے پاس گاڑی آ گئی. کیا اس گاڑی کا فائدہ؟ بات تو تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ خریدی گئی, اس کے دوسرے مقاصد خود بخود حل ہوتے جائیں گے کہ لوگ اس کو دیکھ کر تعریفیں کریں گے کہ آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے. لیکن اصل آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے ذریعے بیٹھ کر ایک آرام دہ سفر کر سکیں اور اپنی منزل پر جا سکیں. تو یہ کتاب پھر تحریک بننی چاہیے. تحریک بننے کے لیے کہاں پر؟ تحریک بننے کے لیے پہلے دعوت کو سمجھنا ضروری. دعوت سمجھ میں نہیں آتی, کیوں؟ ہاتھ ہم نے اس کو لگانا نہیں. دونوں میں سے ایک کام تو ہے کہ اگر یا تو میں اس کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا, تو اس وجہ سے میں اسے چھوتا ہی نہیں ہوں. اور ایک ہے کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں, اس لیے بھی نہیں چھوتا ہوں. تو دونوں گناہ ہیں, دونوں گناہ ہیں. بلکہ وہ گناہ بڑھ کر ہے کہ جانتا ہوں اور اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا کہ اگر دوبارہ سے جان لیا میں نے مزید تو عمل کرنا پڑ جائے گا, وہ دوہرا مجرم. اور جس نے نہیں جانا, نہیں جاننے کی کوشش کی, وہ تو جائے گا سیدھا ادھر ہی جہاں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. وہ تو ہے علم کا فریضہ خود فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے. اگر آپ نے نماز چھوڑی تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ فرض نماز چھوڑ دینا, تارک نماز ہو جانا, وہ گناہ کبیرہ ہے. وہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا, وہ اپنے آپ کے سامنے جھکا ہوئے شرک میں مبتلا ہے. تو جو خدا کی کتاب کو ہی چھوڑ گیا, اس کو فرصت ہی نہیں ہے, نہ گھر سے, نہ جاب سے, نہ بزنس سے, اس کو اور سارے کام ہیں لیکن یہ کام, یہ کوئی کام نہیں, اللہ کا کام کو کام نہیں وہ سمجھتا. اس نے آتے ہی ایک خاموش تباہ اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تباہ تھے, کم گو تھے, شرمیلے اتنے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی. ہماری حیا کو کیا ہوا ہے؟ ہم تو لطیفے فوج سناتے وقت گریز نہیں کرتے, کہہ کے مجمع اپنا رسول اللہ کا کمپیریزن کریں, اخلاق کی قسم میں آپ پر ہم کھڑے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ نیک نہاد, بڑے نیک متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور گوشہ عزلت میں اپنی زندگی گزارتے تھے آپ علیہ السلام. اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. دین ابراہیمی تو چلا آ رہا تھا نا, یہ نہیں کہ اللہ کا تصور ہی نہیں تھا رسول اللہ کو, نہیں, دین ابراہیمی آپ کے خاندان میں پورے عرب میں چلا آ رہا تھا. یہ دین ابراہیمی ہے جو اس وقت ہم جس پر ہم ہیں. پیغمبر نے پھر اس میں سے گرد و غبار کو دور کیا اور پھر سے رینیو کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا. یہ وہی دین ہے, دین وہی چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے, جو اللہ نے ہماری خلقت سے پہلے ہی ہمارے لیے دین چن لیا, اس کا نام اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین. یہ پہلے دن سے ہے جو اللہ کے جب تک خلیفہ بنا رہا تھا اس وقت سے چلا آ رہا ہے. کوئی دین موسوی نہیں ہے, کوئی دین عیسوی نہیں ہے, کوئی ابراہیم, کچھ نہیں. یہ دین اسلام یہ جو چلا آ رہا ہے, جس پر سب نبی چلے آ رہے ہیں, اور وہی اسی پہ ہم کو چلنا ہے. اللہ کا قانون ایک ہی ہے اور خیر ایک ہی چیز کا نام ہے. خیر کی بدلتا نہیں ہے کہ آج وہ خیر پانی پینا آج خیر ہے تو کل شر ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں. اس کے اصول دائمی ہیں.
فرمایا اتنی ہی خاموشی، اور دنیا خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ پھر چکے تھے، خدا کو خدا نہیں مانتے تھے، ان کے سامنے حضور کو کھڑا کر دیا۔ اور کھڑا ہونا کوئی آسان بات ہے؟ کھڑا ہونا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ گھر میں نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ بیوی کہتی مان جائے نا، بچے کہتے ابو جی آپ سے نہیں منوانی تو کس سے منوانی، باقی تو بعد میں جائیں گے نا، معاشرہ، سوسائٹی، باس، گھر، کالج، یونیورسٹیز، یہ سب منڈیاں، وہاں پر جانا آنا سب بات کی بات، پہلے گھر میں ہی۔ اور اس سے بھی بڑا خود کھڑا ہونا، چلو بیوی بچوں کو بھی چھوڑو، خود نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ اللہ نے کہا کہ تعریف کی ان لوگوں کی جن کو اللہ کہتا تو پاتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے، قیام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا خوف سے لرزاں اور ترساں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے، کون سی سوچ ہوتی جو ان کو بیدار کرتی ہے، کون سی فکر لاحق ہوتی ہے کہ جن سے وجہ سے ان کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ گھوڑے بیچ کر نہیں سوتا مومن، کہ گاڑی پہ چڑھ گیا بس ٹریک پہ، اب چلے ہی جا رہا، اب اٹھنا ہو کے سورج نکل آئے گا۔ کھڑا ہونا کوئی اور چیز ہے۔ اور قرآن نے قیام کے لفظ کو ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا، اور اس کو بغیر مردوں کی بات کی کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں، یہ عورتیں نہیں۔ اللہ نے کہا مرد کے تقاضا یہ نہیں کہ جنسی خلقت کے اعتبار سے بعض عورتیں بھی مرد ہو جاتی ہیں، کھڑی نہیں ہوئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی نہیں ہوئی، شوہر، قوم، سب دنیا، لیکن کھڑی ہو گئی۔ کیا اذیتیں نہیں دی اس نے، ان کی اذیتوں کا ذکر کریں تو آپ میں حیران ہو جائیں۔ اور کیا اس کو گھر دکھایا جنت میں، اللہ نے دنیا میں اس کو گھر دکھا دیا اس کو کہ دنیا میں جنت کہ یہ تیرا گھر ہوگا، نظارے کرا دیے اس کو۔ کس درجے پر پہنچ گئی کہ غیب اس کے لیے شہادت بن گیا، کس درجے پر پہنچ گئی ہوگی وہ، ذرا اس درجے پر نبی نہیں ہے وہ عورت، نبی کی تقلید کر رہی ہے، اور نبی کے پاس بھی نہیں رہتی بھی ایک اس کے پاس جو کہتا ہے میں ربکم الاعلی، میں خدا اعلیٰ ہوں، اس کے پاس، اس کے گھر میں، کافر کے گھر میں جہاں دین کو سمجھنا بھی مشکل، اس پر عمل کرنا بھی مشکل، لیکن کیا ہے کہ غیب اس کے لیے شہادت بنا دی، یعنی جو چیز نہیں دیکھی تھی وہ دکھا دی گئی۔ کس مرتبے پر کیسے پہنچ گئی وہ، یہ بات سوچنے کی ہے۔ باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی، اور وقت کے علم برداران کفر اور فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا۔ 3 آدمی اکٹھے ہوئے۔ یہاں تک میں یہ اس کو ختم کروں گا، کیونکہ اس سے اگلا جو موضوع ہے وہ جو چل پڑا تو میرا خیال ہے پھر آپ رات ہی نہ یہاں رہنی پڑ جائے تو پھر آپ بھی تنگ ہو جائیں گے، کیونکہ میں پھر جب اس کو پڑھتا ہوں تو پھر اپنی روح بھی جو ہے وہ میری وجد میں آ جاتی۔ تو یہ آپ کو یہاں کے اس سے آواز اٹھوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوا وہ سمجھنے کی بات ہے۔ تحریکیں ایسے نہیں چلتی، دعوتیں ایسے نہیں پھیلتی، دعوتوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، اپنے پورے دن چھوڑنے پڑتے ہیں کہ چھوڑیں آج میں پورے کا پورا دن جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے دوں گا۔ گورنمنٹ تک اس دنیا کے کاموں کے اندر 6 دن کام لینے کے بعد 7ویں دن آپ کو چھٹی دیتی ہے کہ کچھ دنیاوی کام ذرا تسلی سے کر لو، فریش ہو کر کے۔ اللہ کے کام کے لیے کوئی 2 4 5 گھنٹے نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ یہی تو رونا ہے، وقت نہیں ہے۔ اس دور کی دجالیت اور اس کی فریبیت سب سے زیادہ جو یہ ہے کہ اس نے آپ سے قیمتی وقت چھین لیا۔ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے لیے وقت نہیں۔ آپ کو مجھ کو کام پڑ جائے، ہم چھوڑ کے اس کو چھوڑ دیں گے، وہ کام کر کے آئیں گے، وہ کام ٹکے کا نہیں ہوگا، کوئی دنیاوی لحاظ سے اس میں ویلیو نہیں ہوگی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس قرآن کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دل کے اندر ایک دعوت اور ایک تحریک، مریم جمیلہ نے کتاب لکھی تھی اسلام، ایک دعوت، ایک نظریہ اور ایک تحریک، پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ بتایا اس نے کہ میں کیسے سفر کر کے آئی ہوں، کس طرح کے ماحول سے رہ کر آئی ہوں۔ اگر میں آ سکتی ہوں، ایک غیر مسلم یہودی جس کے ماں باپ یہودی، جس کی نسلیں یہودی، وہ خدا کو قبول کر کے آ سکتی ہے صرف قرآن پڑھنے کے بعد، تو تم میں لوگ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ یہ چیز سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں
اگر بیداری ہوگی تو اسی سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام اور قرآن کو ایک دعوت، ایک نظریہ اور ایک تحریک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان میں لکھ لے کہ جو لوگ جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، ہمیں ان میں سے اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یا الہی جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. یا الہی جو لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا الہی جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما. یا الہی جو نوکریوں کی ملازمتوں کی تلاش میں ان کو ملازمتیں اور نوکریاں عطا فرما. یا الہی سلسلہ معاش سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں فرما. یا الہی کثرت کے ساتھ برکت عطا فرما. یا الہی ہمارے جہاں جہاں کام بگڑے مقدموں کے اندر یا کہیں اور بھی الجھے ہوئے ہیں یا ظالموں نے ہم پہ کسی طریقے سے بھی یا الہی گرفت کی، اس سے ہمیں نجات عطا فرما. یا الہی ہمارے دشمنوں سے خود نمٹ لے. یا الہی جو اسلام کے دشمن ہیں یا الہی انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو لوگ اگر ہدایت پر نہیں آتے نیست و نبود فرما. پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین طیبین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اتحاد اور یگانگت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، فرقہ پرستی سے بلند تر ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو دین میں معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی مداخلت سے دور فرما. یا الہی حب دنیا سے نجات عطا فرما، کراہیت الموت کو حب الموت کے اندر تبدیل فرما. یا الہی ہمیں قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اور ہماری قبروں کو منور فرما، ٹھنڈا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، رحمتوں اور کرم اور فضل کی بارش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.